السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے خوف۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ہوا میں نمی بڑھتی جا رہی تھی اور جنگل میں کھڑے دیو ہیکل درختوں کا سایہ دور تک پھیلنے لگا تھا۔ چرند پرند تھک ہار کر اپنے ٹھکانوں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ امیر جان بھی سارا دن ہرن کا شکار کرتے کرتے اب تھک گیا تھا، مگر آج بھی بدقسمتی سے کوئی ہرن اس کے ہاتھ نہ لگا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا اپنی لکڑی کے بنے چھوٹے سے ہٹ کی طرف جانے لگا جو جنگل کے سرے میں واقع تھا۔ امیر جان ایک چھوٹے سے قصبے کا رہنے والا، پڑھا لکھا، خوبرو اور ورزشی جسم کا مالک نوجوان تھا۔ پورے قصبے میں امیر جان کی خوبصورتی کے خوب چرچے تھے۔ وہ اپنے قصبے کا واحد نوجوان تھا جو سب سے خوبصورت اور دلکش تھا۔ سب لڑکے اس کے حسن سے مرعوب تھے اور اسے دیکھ کر رشک کرتے تھے، کیونکہ قصبے میں چند ایسی نوجوان لڑکیاں تھیں جو سب امیر جان کے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھیں، مگر اسے اپنے قصبے کوئی لڑکی پسند نہیں تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے امیر جان ہرن کا شکار کرنے کے لیے اکیلا ہی قصبے سے دور یہاں جنگل کے پاس اپنے تھوڑے بہت ساز و سامان کے ساتھ لکڑی کے بنے چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا، مگر اب تک کوئی ہرن اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ قصبے میں اس کی اپنی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں سے قصبے کے لوگ اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء خریدتے تھے، جس سے اسے بہت آمدنی ہوتی تھی۔ کیونکہ قصبے میں واحد دکان ہونے کے باعث امیر جان اپنی دکان میں ہر وہ چیز رکھتا تھا جس کی لوگوں کو ضرورت ہو سکتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک بوڑھی والدہ اور ایک چھوٹے بھائی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ امیر جان کی والدہ کی شدید خواہش تھی کہ اب وہ اپنا گھر بسائے، کیونکہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکا تھا، مگر وہ ان کی ایسی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرتا تھا۔ انہوں نے نہ جانے کتنی ہی بار اسے کہا کہ وہ قصبے یا برادری کی کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لے، مگر اسے قصبے یا برادری کی کوئی لڑکی پسند ہوتی تو تب ہی وہ اس بارے میں کچھ سوچتا۔ اس کی والدہ نے اسے قریبی قصبوں کی رہنے والی اور دور پار برادری کی لڑکیوں کی تصاویر بھی دکھائیں، مگر وہ بھی اسے ایک آنکھ نہ بھائیں، جس پر اس کی والدہ اس پر شدید برہم ہوئی اور اسے کھری کھری سنائیں کہ خدا نے تجھے اچھی شکل و صورت کیا دے دی، تو شاید یہی سمجھنے لگ گیا کہ تیرے لیے کوئی خاص پری آسمان سے اتری ہوگی، کیوں تجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی۔ اس کی والدہ اسے نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی اور وہ چپ چاپ سر جھکا کر یا تو سنتا رہتا یا پھر اٹھ کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ کچھ دنوں سے تو اس کا گھر میں رہنا اس کی والدہ نے مشکل کر دیا تھا۔ وہ جب بھی تھکا ہارا دکان سے گھر لوٹتا تو اس کی والدہ شادی کا ہی موضوع پکڑ کر بیٹھ جاتی، جس سے امیر جان کو شدید کوفت ہوتی اور وہ ان کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ لیکن ایسا کب تک چلتا؟ وہ بھی جب اس کی والدہ نے ضد پکڑ لی اور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ بالآخر اپنی ماں کی بحث و تکرار سے تنگ آ کر امیر جان نے ہرن کے شکار کا منصوبہ بنایا اور اکیلا گھر سے بن بتائے یہاں چلا آیا۔ اسی بہانے
اس کی تفریح بھی ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں کو بھی سکون مل رہا تھا جو اس کی والدہ کی باتوں کی وجہ سے جل چکے تھے۔ جب امیر جان اپنی لکڑی کی جھونپڑی میں پہنچا تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس کی ہٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ صبح شکار پر جانے سے پہلے اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا، تو پھر اب یہ کیسے کھل گیا؟ جب سے وہ یہاں آیا تھا آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے کاٹیج میں ایسا کوئی خاص سامان بھی نہیں تھا جس کے چوری ہو جانے کا ڈر ہوتا، لیکن یقیناً اندر کوئی تو تھا جس کا یہاں آنا بے مقصد نہیں تھا۔ خیر، امیر جان محتاط انداز سے چلتا ہوا ہٹ کے اندر آیا تو اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا جو آتشدان میں سلگتی آگ کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھ تاپ رہی تھی۔ اس کی پشت امیر جان کی جانب تھی۔ ہٹ میں کسی کی موجودگی کا احساس کر کے جب وہ دوشیزہ پیچھے پلٹی تو امیر جان پر گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ آج سے پہلے اپنی زندگی میں اس نے اس قدر حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تیکھے نقوش کی مالک کم عمر حسین لڑکی تھی جس کے لمبے گھنے براؤن بال اس کی کمر سے نیچے تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی گول مٹول نیلی آنکھیں اور سرخی مائل ہونٹ اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ وہ کھدر کا کڑھائی والا سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے قیامت خیز حسن نے امیر جان کو جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تو امیر جان کو اپنا دل سینے میں بے تحاشا زوروں سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ دوشیزہ کی مسکراہٹ ہی ایسی قاتلانہ تھی کہ وہ جیسے منجمد ہو گیا۔ اس کی یہ کیفیت تب ٹوٹی جب وہ ملکہ حسن اس سے مخاطب ہوئی۔ السلام علیکم، آپ ضرور اس ہٹ کے مالک ہیں۔ میں آپ کی بنا اجازت کے یہاں آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر میں مجبور تھی۔ میرا نام ہنا ہے اور میں یہاں اپنی دادی جان سے ملنے آئی تھی جو جنگل کے اس پار رہتی ہیں۔ ان تک جانے کے لیے مجھے یہ جنگل پار کرنا تھا، مگر بدقسمتی سے راستہ بھٹک گئی اور سارا دن یوں ہی جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے گزار دیا۔ یہاں موبائل کے سگنل بھی نہیں آتے۔ میں اسی امید پر اس طرف آئی کہ شاید کوئی مدد مل جائے، مگر پھر خوش قسمتی سے مجھے یہ ہٹ نظر آ گئی۔ میں یہاں چلی آئی۔ ہنا نے مختصر لفظوں میں اپنے یہاں چلے آنے کا سارا ماحول بیان کیا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح دلکش اور سریلی تھی۔ امیر جان زیر لب مسکرا دیا۔ ہاں، کوئی بات نہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ آپ کو آپ کی دادی کے پاس پہنچا دوں گا۔ میں اس جنگل سے اچھی طرح واقف ہوں، مگر فی الحال بہت دیر ہو چکی ہے۔ باہر اندھیرا بھی بہت گہرا ہو چکا ہے، لہٰذا آپ مجھ پر بھروسہ کر کے آرام سے میرے اس چھوٹے سے گھر میں رات بسر کریں۔ میں صبح ہوتے ہی آپ کو آپ کی منزل پر چھوڑ آؤں گا۔ امیر جان نے خوش دلی سے کہا تو ہنا نے سکون کی گہری سانس لی۔ گویا اسے اطمینان ہو گیا تھا، کیونکہ امیر جان کے چہرے اور انداز گفتگو کے اعتبار سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھروسے کے قابل ایک اچھا نوجوان ہے جس پر وہ بنا کسی شک و شبہ کے بھروسہ کر سکتی ہے۔ امیر جان کے اس حسن اخلاق پر وہ بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
آپ کی اس ہمدردی کے بدلے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کھانا بنا کے دے سکتی ہوں۔ یقیناً آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا اور اس وقت اس کی طلب بھی آپ کو بہت ہو رہی ہوگی۔ حنا نے مسکراتے ہوئے کہا تو امیر جان سوچ میں پڑ گیا۔ اسے آئے ہوئے یہاں کافی دن ہو گئے تھے اور ان کی تمام دنوں میں اس نے ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ وہ یہاں اکیلا ہی تھا اور اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی طرح اپنی سی کوشش کر کے خود کے لیے چاول بنا کے کھا پی لیتا تھا۔ آخر کو بھوک تو مٹانی تھی اور اب اتنے دنوں بعد وہ کسی عورت کے ہاتھ کا بنا لذیذ کھانا کھانے جا رہا تھا، تو وہ یہ کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے حنا کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اسے کھانا بنانے کی بخوشی اجازت دے دی۔ امیر جان کی جھونپڑی میں کھانے پینے کی تمام اشیاء موجود تھیں، لہٰذا اجازت ملتے ہی حنا خوشی خوشی LPG کے سلنڈر پر کھانا بنانے لگی، جس کے دوران دونوں آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو بھی کرتے رہے۔ امیر جان اسے اپنے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں بتاتا رہا اور حنا اسے اپنے بارے میں بتاتی رہی۔ اس مختصر سے وقت میں دونوں ایک دوسرے سے اس قدر بے تکلف ہو گئے تھے جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ یوں ہی باتوں باتوں میں کھانا جلد تیار ہو گیا۔ امیر جان کو پہلے ہی شدید بھوک لگ رہی تھی، اوپر سے کھانے سے اٹھتی ہوئی بھینی بھینی خوشبو سے اس کی بھوک مزید چمک اٹھی۔ دونوں نے مل کر خوب سیر ہو کر کھایا، خاص کر امیر جان نے، جس نے کافی دنوں کے بعد اتنا اچھا اور لذیذ کھانا کھایا تھا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ کھانے کے بعد اس نے اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے کہا تو جواب میں حنا نے مسکراتے ہوئے محض شکریہ کہنے پر اکتفا کیا۔ کھانے کے بعد دونوں کچھ دیر اور بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ امیر جان اس قدر خوبصورت اور پیاری لڑکی کی قربت پا کر بہت خوش تھا۔ وہ اتنی پیاری اور اچھی باتیں کرتی تھی کہ کوئی بھی انسان سحر زدہ ہو سکتا تھا، اور وہ تو پھر اس کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس کا ہر انداز، اس کی ہر ادا اسے رنگتے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں زیادہ لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں، مگر جو بھی دیکھی تھی ان میں سے کوئی بھی ایک نظر میں اس کے دل میں جگہ پانے میں ناکام رہی تھی، اور حنا تو ایک ہی نظر میں اس کی آنکھوں سے سیدھا اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کے یہاں چلے آنے سے ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی ہم سفر پسند کر لی تھی۔ اب وہ گھر جا کر اپنی بوڑھی ماں کو یہ خوشخبری سنا سکتا تھا جو نہ جانے کب سے اس کے منہ سے یہ الفاظ سننے کو بے چین بیٹھی تھی۔ وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد تصور کر رہا تھا، جس کے سامنے اس قدر دل نشین لڑکی بیٹھی دل لبھانے والی گفتگو کر رہی تھی۔ دونوں کو جب باتیں کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی تو حنا پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ بار بار جمائیاں لینے لگی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر امیر جان بولا، آپ کو نیند آ رہی ہے، ویسے بھی رات کافی ہو چکی ہے، اب آپ کو سو جانا چاہیے۔ اس کے کہنے پر حنا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے خوابناک آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے خوبصورت چہرے سے صاف عیاں تھا کہ اس وقت اسے آرام کی کس قدر اشد ضرورت تھی۔ آپ یہاں میرے بیڈ پر سکون سے لیٹ کر سو جائیں، میں وہاں کرسی پر
سو جاؤں گا، امیر جان نے بستر ٹھیک سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہینا امیر جان کے اس خلوص اور بڑے پن کا شکریہ ادا کر کے لیٹ گئی اور اپنے اوپر چادر اوڑھ کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اگلے ہی لمحے وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی، جبکہ امیر جان چند لمحے اس کے سرہانے کھڑا اس کے حسین و جمیل چہرے کو ایک ٹک دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، اس کی ہموار سانسیں بتا رہی تھیں کہ وہ گہری نیند میں جا چکی ہے، جبکہ اسے ٹکر ٹکر دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے، اس قدر دلکش نقوش کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ لگتا تھا چاند سے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر انسانی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا اس قدر خوبصورت لڑکی اس سے محبت کرے گی؟ کیا وہ اس کی محبت کو سمجھے گی؟ کیا وہ اس کی زندگی میں شریک سفر بننا پسند کرے گی؟ وہ اس طرح کی لڑکی تھی جس کی امیر جان نے زندگی میں خواہش کی تھی اور وہ اس کی توقعات پر پوری اترتی تھی۔ وہ لڑکی جس کی خیالی تصویر اس نے نہ جانے کب سے اپنے خواب و خیالوں میں سجائی ہوئی تھی، آج حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ گو امیر جان میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، وہ بھی خوبرو دراز قد ایک خوبصورت نوجوان تھا، مگر آج اسے صحیح معنوں میں اپنا کردار تولنا پڑا۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر اپنے آپ کو اس طرح کی سوچوں سے آزاد کرانا چاہا۔ وہ ریڈیو کے پاس آیا اور اسے پلے کر کے خود کو کرسی کی پشت سے لگا لیا اور پھر اسے آہستہ آہستہ پیچھے ہلانے لگا۔ دوری سہی جائے نہ، سہی جائے نہ، عاطف اسلم کا گانا چل رہا تھا، جس کا ایک ایک بول اس کو اپنے دل کی اتھا گہرائیوں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ گانے میں شاعر کو محبت کی تلاش تھی جس کے لیے وہ سرگرداں تھا، اور وہ خود ہی سے مخاطب تھا کہ آیا اسے محبت ملے گی بھی یا نہیں۔ امیر جان کو یہ گانا اس وقت اس کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس سے یوں لگ رہا تھا گویا یہ گانا نہیں، اس کے دل کی آواز ہے جس نے اس کے دل کے تمام تار بجا دیے تھے۔ فضا گانے کی دھن سے معطر تھی جو اس کے کانوں کو بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ میوزک، خوبصورت رومانوی ماحول اور سنگر کی شاہکار آواز رات کی اس تاریکی اور خاموشی میں نہایت سحر انگیز ماحول پیدا کر رہے تھے۔ امیر جان نے ریڈیو کی آواز اس قدر دھیمی کر رکھی تھی کہ مبادا ہینا کی پرسکون نیند ٹوٹ نہ جائے۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موندے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے اور اسے جھلاتے ہوئے گانے سے لطف اندوز ہو ہی رہا تھا کہ مان FM ریڈیو میں چلتا ہوا یہ گانا روک دیا گیا۔ اس کی جگہ نیوز کاسٹر چلانے لگی اور دھماکے دار بریکنگ نیوز سنانے لگی۔ آپ کو اہم خبر دیتے چلیں کہ ایک قیدی قاتلہ ذہنی امراض کے ہسپتال سے فرار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پولیس آس پاس کے تمام علاقوں کو اپنے گھیرے میں لے چکی ہے۔ رپورٹر نے واضح الفاظ میں ان تمام علاقوں کا نام لے کر ذکر کیا جن کو پولیس اپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔ امیر جان کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ ان علاقوں میں یہ جنگل بھی آتا تھا۔ قیدی ایک عورت ہے جو بہت خطرناک ہے اور اس پر اپنے شوہر اور اس کے علاوہ 4 اور مردوں کے قتل کا الزام ہے، جس کے جرم میں وہ جیل کی سزا بھی کاٹ چکی ہے۔
جیل میں ماہر نفسیات نے اس کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار اور جنونی ہے، لہٰذا اسے جیل سے ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا، مگر اب کسی طرح وہ وہیں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ فرار ہونے سے پہلے اس نے ہاسپٹل کے گارڈ کو بھی اس کے پسٹل سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اب بتایا جاتا ہے کہ وہ جنگل میں کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ پولیس سارا دن اسے ڈھونڈتی رہی ہے، مگر اب تک وہ پولیس کے ہاتھوں نہیں آ سکی۔ اس کے ساتھ ہی رپورٹر اس پاگل عورت کا حلیہ بیان کرنے لگی۔ وہ 5 فٹ اور 6 انچ کی 26 سالہ نہایت پرکشش عورت ہے۔ فرار ہوتے وقت وہ ہاسپٹل کا یونیفارم پہنے ہوئے تھی، مگر اب یقیناً اس نے خود کو بچانے کے لیے کہیں سے کپڑے چوری کر کے وہ یونیفارم اتار کے پھینک دی ہوگی۔ پولیس کی تمام تر لوگوں کو تنبیہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پاگل عورت کو دیکھے تو فوری کسی قریبی پولیس اسٹیشن اطلاع کرے، اور خاص دھیان رہے کہ اس پاگل عورت سے اپنا فاصلہ زیادہ سے زیادہ برقرار رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ مکمل طور پر جنونی اور ذہنی مریضہ ہے جو جنون میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تمام تفصیل سن کر امیر جان جیسے سکتے میں آ گیا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہیں بیڈ پر بے خبر سوئی ہینا پر آ کر ٹھہریں تو خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کرتی چلی گئی۔ وہ ہو بہو اس حلیے پر 100% بیٹھی تھی جو ریڈیو پر نیوز کاسٹر نے بتایا تھا۔ 5 فٹ 6 انچ کی حامل نوعمر خوبصورت لڑکی، اسے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ وہ ہاسپٹل سے بھاگی ہوگی۔ وہ قیدی ہے جس کی پولیس کو تلاش ہے، کیونکہ ہنا ایک بھرپور جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، اور ایک جوان لڑکی کا یوں اکیلے رات کے وقت جنگل میں چلے آنا اور ایک غیر مرد پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ اس چھوٹی سی ہٹ میں رہنا امیر جان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا بھی یقین ہو چلا تھا کہ اس کے سونے کے بعد غالباً ہنا اسے بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، کیا کیا ہے میں نے؟ بتاؤ تو صحیح، میرا کیا قصور ہے؟ ہنا آتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، مگر اس کے چیخنے چلانے کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یوں ہی اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے آیا اور اسے ایک جھٹکے سے باہر اندھیرے کی جانب دھکیل دیا۔ ہنا دور گھاس پر جا گری اور سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حد درجہ حیرت تھی۔ یک بارگی وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی امیر جان کے پاس آنے لگی، جو ہٹ کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہنا دروازے تک پہنچتی، اس نے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ دھڑ سے بند کر دیا اور خود یوں لگ کر دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا گویا ہنا کسی بھی لمحے دروازہ توڑ نہ دے۔ وہ چپ چاپ دروازے سے لگا کھڑا ہنا کی چیخو پکار سنتا رہا، جو دروازے پر اپنے ہاتھوں سے تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی۔ وہ بار بار اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے اندر آنے دے، باہر اندھیرا ہے، جس سے اسے خوف آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس سے اپنا قصور بھی پوچھتی جا رہی تھی کہ کس لیے اس نے رات کے اس پہر اسے ہٹ سے اس قدر بے رحمی سے نکال باہر کیا ہے۔ امیر جان منہ پر تالا لگائے دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑا رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہنا پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا ہے۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی پسینہ پسینہ ہو رہا تھا کہ اگر اسے ٹھیک وقت پر
اس کی اصلیت معلوم نہ ہوتی اور اگر اس نے اسے ہٹ سے نکال باہر نہ کیا ہوتا تو نہ جانے اس پر کیا بیت جاتی۔ یہ خیال ہی بڑا روح فرسا تھا۔ یکایک باہر مکمل خاموشی چھا گئی، ایسی دل دہلاتی لرزہ خیز خاموشی جس میں ہلکے سے پتے کی آواز بھی سنائی دینا ممکن تھی، اور پھر دفعتاً سماعت شکن چیخ سنائی دی جس سے پورا جنگل لرز اٹھا۔ ساتھ ہی ساتھ امیر جان بھی کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح گرنے لگا۔ چیخ اس قدر بھیانک تھی گویا کسی وحشی یا پاگل درندے کے جسم میں کوئی درد اٹھا ہو، جیسے درد سے کلبلا کر وہ اس بری طرح چیخا ہو، اور ایسی چیخ کی توقع انسان کسی ذہنی مریض سے ہی رکھ سکتا ہے۔ اس قدر لرزہ خیز چیخ کے بعد باہر مکمل خاموشی چھا گئی۔ دلوں کو دہلاتی اور لرزاتی ایسی بھیانک خاموشی جو خود میں کافی پر اسراریت اور خوف لیے ہوئے تھی۔ ہوا بھی جیسے کہیں دم سادے بیٹھی تھی، ہر چیز گویا ساکت و جامد تھی، ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، کسی قسم کی کوئی حرکت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ پھر اچانک باہر سے ابھری کسی کی آواز نے امیر جان کے کان کھڑے کر دیے اور دل سینے میں بری طرح پھڑپھڑانے لگا۔ آواز ایسی تھی جیسے باہر کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ امیر جان خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ یوں ہی دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا جب اس کی نظریں دروازے کے نیچے سے اندر آتے ہوئے خون کی لکیر پر ٹھہر گئیں جو تیزی سے بہہ رہا تھا اور ہٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اتنا زیادہ خون دیکھ کر اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا زیادہ خون آیا کہاں سے۔ اوپر سے ہنا کی آواز کا بھی باہر سے سنائی نہ دینا نہایت حیران کن تھا۔ امیر جان نے کئی بار گہری سانسیں لے کر اپنی منتشر سانسوں کو بحال کیا اور اپنے اندر تمام ہمت و حوصلے کو یکجا کر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دروازے کی لکیر سے ایک آنکھ کے ذریعے باہر جھانکا تو باہر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ہینا ہٹ کے پاس ہی خون میں لت پت بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا لباس چرا لیا گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھی حلقوں سے یوں باہر تھیں گویا مرنے سے پہلے بے حد بھیانک چیز دیکھ لی ہو۔ خود امیر جان کی آنکھیں بھی حیرت و خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کیا اور کیسے ہو گیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جو منظر اس کے سامنے تھا اسے اس کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ حواس باختہ اپنے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا کہ مان اس کی نظر ہنا کے کچھ ہی دور نیلے رنگ کے کپڑوں پر پڑی جو خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ ہنا کی لاش کے پاس آیا، جس سے کچھ فاصلے پر پڑے۔ اس نے وہ کپڑے اٹھائے اور انہیں چاند کی روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یک بارگی اسے احساس ہوا کہ یہ کپڑے تو یونیفارم ہیں۔ اس نے جلدی سے یونیفارم کو الٹا کر کے دیکھا تو یونیفارم کے پیچھے جو لکھا تھا اسے پڑھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ ریاستی ہاسپٹل برائے ذہنی امراض۔ یکایک امیر جان کو اول سے آخر تک تمام قصہ سمجھ میں آ گیا، جس کے بعد وہ بے اختیار ہنا کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل گر گیا۔ جنونی عورت نے محض کپڑے حاصل کرنے کے لیے ہنا کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اپنی اس غلطی پر امیر جان زاروں کی طرح رونے لگا تھا۔ کہتے ہیں وہ اب بھی پچھتاوے کی آگ میں سلگتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔